اچھا، اس ہفتہ میں جو ہمارے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ایک بڑا غلط اور عجیب واقعہ ہوا ہے۔ خوشاب میں ایک بینک کے گارڈ نے اپنے مینیجر صاحب کو قتل کر دیا ہے۔ ویسے بھی قتل بہت زیادہ قتل ہوتے ہیں، بہت بری بات ہے، شرع کوئی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس کا حق ہو، مثلا جان کے بدلے جان، یہ شرعی حق ہے، مرتد ہو جائے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس میں بھی کسی کا کوئی رشتہ دار قتل ہو گیا تو اس کے بدلے جان ہے، لیکن اس کا خود نہیں قتل کرنا، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ جو ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اس کیس کو پروسیڈ کریں، عدالت سزا دیں، تب سزا ہوگی۔ فرد واحد کو، کسی بندے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کسی کو اٹھ کر مار دے۔ اللہ نے ایمان اور کی صفات بیان کی ہیں سورہ فرقان کے آخر میں، اس میں کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ ایمان اور کی صفات میں سے، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے نہ حق کسی کو قتل نہیں کرے۔ اب واقعہ یوں ہوا کہ ہمارے ہر جگہ اختلافات ہے، پہلے بات سمجھیں، جو بلی کریں میں اختلاف، اہل حدیث جو بلیوں کا آپس میں اختلاف، سیاسی پارٹیوں کے آپس میں پیک پر کون جو عروج پر ہے، اور ہونے بھی چاہیے، اچھی بات ہے، اختلاف ہونا چاہیے نا۔ اختلاف نہیں ہوگا تو ہمیں دوسروں کی رائے کا کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی میں ایک رائے رکھتا ہوں، دوسرا بندہ یہ رائے رکھتا ہے۔ لیکن اس کو فرقہ واریت کا نام دینا کسی کی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے، قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے لینا نہ شرعاً جائز ہے، نہ پاکستانی قانون کے مطابق جائز ہے۔ وہ مینیجر صاحب تھے، بات چیت ہوتی ہوگی کہیں، ٹھیک ہے، اب یہ گارڈ تھا، امیر ہی کہتے۔ اب دیکھیں ایک بات وہ پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا ذہنی اپروچ اور ہوتی ہے، ایک میرے جیسا کم عقل بندہ اس کی ذہنی اپروچ اتنی ہوگی۔ مینیجر صاحب سے کئی بات جو نے کہا کہ بھائی اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، باقی سارے لوگ محتاج ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سن کوئی شک نہیں، اللہ ہمارا خالق مالک ہے۔ اچھا، اب گارڈ صاحب نے اس بات کو کیا رنگ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ آپ کو سچی بات بتاؤ، میں بالکل کھل کر واضح، میں نے بولا ہمیں کبھی شرم نہیں، اس میں ہمارے اس ممبر کی بہت زیادہ غلطی ہے۔ ہم اپنی تقریر چمکانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے واہ واہ مولوی صاحب مولوی صاحب، اس چکر میں ہم نے بیڑا غلط کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کے جذبات کو بھاگ دیا ہے، مخالف مسلک والوں کی بات کو ہم نے ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ اب وہ گائیڈ سے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوگا، اب کیونکہ کچھ اسے سمجھ نہیں تھی، کچھ سے گائیڈ ایسے کیا گیا تھا، اس کو بتایا گیا کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، حالانکہ زیادہ زیادہ مسئلے کی اختلاف ہو سکتا تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو مینیجر صاحب تھے، پڑھے لکھے تھے، ظاہر مینیجر تھے، انہوں نے اپنے گھر مدرسہ کھولا ہوا تھا اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اب اس ظالم نے کیا کیا، اچھا شاید اس کو ایسے ہی بھٹکایا گیا، ہو سکتا ہے ایک دن پہلے کوئی بات چیت ہوئی ہو یا اس کی ذاتی رنجش ہو۔ اگلے دن جب مینیجر صاحب آئے، انہوں نے بینک کی حاضری وغیرہ چیک کی، وہاں بیٹھے تو ظالم کے بعد ریپیٹر دی پمپ پینشن میں اس نے فائر کھول دیا، مینیجر صاحب کو فائر لگے، وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اب اس سے اگلی تو ہمارے لیے باعث تشویش بات پتہ کیا ہے کہ 302 کا مجرم بھائی قتل کرنا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسا اختلاف تھا، وہ ریکارڈنگ وغیرہ کرتا، جاتے تھانے میں درخواست دیتا، پہلے مینیجر سے بات کرتا ہے، پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوٹا میں خون کا واقعہ ہوا، کلر میں واقعہ ہوا، لوگوں نے کام نے منع کیا، ہم نے خود آ کے درخواست کی ہے، اچھے طریقے سے کیس لا رہے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیں، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں نا، اب اللہ پر یقین کریں، ہمیں ذاتی تجربہ ہے، ہم ایک معاملے میں گئے تو ان کا ایمان ہم سے بڑا ہوا تھا، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ مجھے بھی کہا کہ مولوی صاحب پتہ ہے کیا، اگر کسی صحابی کی شان میں گستاخی ہوتی تو صحابہ سب جیل میں ہیں، ہم حاضر ہیں، بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا، یہ پولیس والے مسلمان ہیں، میرا ملک مجھے اجازت درخواست دے دیتا۔ اچھا، اب وہ تشویشناک بات کی، گارڈ نے اتنا بڑا جرم کیا، جیتے جاگتے بندے کو مار دیا، ایک گھر اس نے اجاڑ دیا، تباہ کر دیا،
لوگوں نے اس کو ہیرو بنا کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے. خیال رعایت یار عجیب بات. یہ بات میرے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. ایسے کہ ہر بندہ اپنے مسلک کے مخالف لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا. اس لیے ہم پورے طور پر اس کی مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو اپنے خیالات کے ساتھ معاشرے میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، شرعاً بھی، قانوناً بھی، سماجی طور پر بھی. ہاں معاشرے میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے کوئی بھی ہو تو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرے. کسی کو مارنا، کسی کو کیا کہتے ہیں غلط رنگ دینا، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے فطروں سے حفاظت فرما دے. ہم یہاں ہمارے ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ ان کی بات ہوگی، ہمارے ایجنسیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ان کی خدمت میں گزارش ہے جہاں تک بس چلتا ہے حکومت تک ہماری بات پہنچائی جائے. اس گارڈ کو بھی قانون کے مطابق گرفتار کر اس پر مقدمہ چلایا جائے، اور جس نے سے وہ باہر تھا، چاہے مولوی تھا یا چاہے باہر کا بندہ تھا، اس کو بھی اس کے ساتھ اتنا ہی اس کے اوپر بھی سزا دلائی جائے. اور اگر گارڈ سے پوچھا جائے 302 کا تو مقدمہ ہوگا ہی ہوگا. اگر 295 سی وہ نہ ثابت کر سکے تو اس گارڈ کے اوپر ساتھ 295 سی کا یعنی تو رسالت مقدمہ اس کے اوپر چلایا جائے تاکہ پتہ چلے اس کو. اور خدمت میں گزارش اللہ نہ کرے کبھی ایسا معاملہ ہو تو کبھی جذبات میں نہیں آنا، بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے، بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. سارے ایسا کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ہمارے جذبات ہمارے ایمان ہے، برداشت نہیں ہوتا، لیکن شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے ہم کسی کو ڈائریکٹ آ کر مار